تو آج جو ہے نوید حامد کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کیئر ٹیکر۔ دو بڑی باتیں یہ ہے کہ انہوں نے 70 لوگوں کو، جس میں میں بھی شامل ہوں، مشاورت سے خارج کر دیا۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ ان کو اس کا حق ہی نہیں ہے۔ عمل لوگوں نے لکھ کر کے بھیجا کہ ہم آپ کی میٹنگ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم نہیں آئیں گے، لیکن اس میٹنگ کو استعمال کر کے انہوں نے اپنے یہ سارے جو غیر قانونی غیر دستوری جو اقدامات تھے اس کے اوپر انہوں نے مہر لگا لی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ، اس لیے کہ وہ لوگ حاضر وہی ہوئے تھے جو ان کی تائید کرنے والے ہیں، اور اسی وجہ سیکورٹی لگائی گئی تھی۔ یہاں پہ جو ہیٹ پالیٹکس ہوئی ہے، جو میڈیا کا جو اتنا مس یوز ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو لنچنگ ہوئی ہیں، لفظ جہاد فلاں دماغ، اتنا سب ہو رہا ہے، کیا مشاورت نے؟ کچھ بھی نہیں۔ لنچنگ تو ابھی بہت زیادہ ہو گئی نا، یہ لفظ جہاد کے نام پہ کتنا، بیف کے نام کتنے لوگ مارے گئے، گائے کے نام پہ کتنا ہوا، کیا انہوں نے؟ کوئی مظاہرہ تک کیا انہوں نے؟ یعنی سب سے بڑی بات ہے کہ NRC کا جو خطرہ ہے، جو ہے 20-30 ملین جو ہے مسلمانوں کے سر پہ لٹک رہا ہے، وہ کہ ان کی شہریت چھین لی جائے گی، کیا انہوں نے؟ اس طرح سے آپ 70 لوگ نہیں نکال سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ صرف آپ کے تالی بجانے والے لوگ اس کے اندر رہیں گے، اس کا یہ مطلب ہے اس کا۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کا ایک اجلاس ہوا ہے، جو کہ جنرل باڈی کا ایک اجلاس ہے، جس کو ND تیواری بھون میں کیا گیا۔ لیکن خبریں ایسی سامنے آئیں کہ ND تیواری بھون میں جب یہ اجلاس ہو رہا تھا تو وہاں باہر باقاعدہ طور پر سیکیورٹی لگائی گئی، پولیس بل کی تعیناتی کی گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس پر بھی کئی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ پولیس بل کو کیوں تعینات کیا گیا۔ مشاورت کے اکثر پروگرام مشاورت کے آفس میں ہی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ مشاورت کا آفس بڑا آفس ہے، بڑی پریس کانفرنس وہاں ہوتی ہیں، ہم لوگ بھی کئی بار پہنچے ہیں۔ مسلم تنظیموں کو لے کر لگاتار سوالیہ نشان تو اٹھتے رہے ہیں، مسلم تنظیموں کی کاریہ شیلی پر سوالیہ نشان اٹھتے رہے ہیں، لیکن اب ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا مسلم تنظیموں میں منمانی ہونے لگی ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت بات چیت کرنے کے لیے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب موجود ہیں، جو کہ ملی گزٹ کے چیف ہیں اور دلی مائنورٹی کمیشن کے پورو چیئرمین ہیں۔ ظفر صاحب، ابھی ایک اجلاس ہوا ہے آل انڈیا مجلس مشاورت کا، جو کہ مسلمانوں کی بڑی تنظیم ہے۔ اس میں باہر سے جو تصویریں سامنے آئیں اور لوگوں نے جو بتایا، تو اس میں جب وہ اجلاس ہو رہا تھا تو پہلی بات تو یہ کہ اس اجلاس کا جو ممبران تھے انہوں نے بھی بائیکاٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس بل کو تعینات کیا گیا وہاں ND تیواری بھون کے باہر، کہ تاکہ وہاں کوئی ماحول نہ بگڑ جائے، کوئی آ نہ جائے۔ تو یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں مسلم تنظیموں میں اس وقت؟ نہیں، دیکھیے، مسلم تنظیموں میں نہیں ہو رہی ہے، یہ مشاورت میں ہوا ہے۔ اچھا، صرف مشاورت؟ ہاں، مسلم تنظیموں میں کہاں آپ نے کچھ سنا؟ آپ نے کوئی اس طرح کی میٹنگ کسی اور کی ہوئی ہے اور وہاں پہ پولیس بلائی گئی ہے، یا ایک دوسری جگہ اجلاس کیا گیا ہے؟ سب اپنی جگہ کرتے ہیں، جماعت اسلامی اپنے آفس میں کرتی ہے، اہل حدیث اپنے آفس میں کرتے ہیں، جمعیت علماء اپنے آفس میں کرتے ہیں، ملی کونسل اپنے آفس میں کرتی ہے۔ ایسا تو کچھ نہیں ہوا، یہ صرف یہاں پر ہوا ہے، اس لیے کہ باہر لے جانے کا مقصد پہلے بھی لے جاتے تھے۔ یہ دلی کے باہر انہوں نے بمبئی میں، کلکتہ میں، کہاں بھوپال میں، احمد آباد میں، وڈودرا میں، بھوپال میں، کہاں میٹنگیں کی، اس تاکہ جو مقامی اکثر لوگ تو دلی میں ہیں نا، جماعتیں بھی دلی میں ہیں، اور کافی بااثر لوگ جو مسلمان ہیں دلی میں ہیں، تو وہ نہیں چاہتے تھے، جو ابھی جو صدر جو ہے، ابھی تو خیر کیئر ٹیکر صدر ہیں سر نوید حامد صاحب، وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ شریک ہو پائیں، تو دور کرتے تھے وہ۔ اس پہ سخت اعتراض ہوا، میں نے خود بھی کیا اور بھی لوگوں نے کیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، کہ سب کو شریک ہونا چاہیے، سب کو ہر جگہ جانا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے کیا اس کا، تو اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ مشاورت کا اتنا بڑا آفس ہونے کے باوجود اس کو ایک اور جگہ کیا گیا، اس لیے کافی لوگ اوکھلا میں آئے، تو وہ چاہتے نہیں تھے لوگ آئیں، اور اسی لیے وہاں پہ سیکورٹی وہاں پہ تعینات کی گئی کہ کوئی ایسا آدمی نہ آ پائے جس کو انہوں نے مدعو نہیں کیا ہے۔ ممبر جو ہے ان کے نزدیک بھی جو ممبر ہیں ان کو بھی نہیں۔ تو یہ جو سارا مسئلہ ہے، دیکھیے میں ایک بات بتا دوں آپ کے ناظرین کو کہ میں مشاورت کا 3 بار الیکٹڈ صدر بن رہا ہوں، میں تین بار اسی تنظیم کا 3 بار رہا ہوں، اور اس کے علاوہ ورکنگ صدر بھی میں 2 بار رہا ہوں۔ میں جب شہاب الدین صاحب نے اپنے 2 بار کے آخری جو زمانے تھے اس میں مجھے ورکنگ صدر بنایا، ورکنگ صدر بھی دیکھتے ہیں صدر ہی ہوتا ہے، اور 3 بار الیکٹڈ بھی رہا ہوں۔ تو میرا اس تنظیم سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور اس تنظیم کا جو سب سے عظیم ترین جو اجلاس ہوا تھا، جو کہ اس کا 50 سالہ جشن تھا، وہ میں نے ہی کیا تھا۔ وہ اسلامک سینٹر میں ہوا تھا، جس کی کہ افتتاح اس وقت کے نائب صدر جناب حامد انصاری صاحب نے کیا تھا۔ تو اس میں میرا گہرا تعلق ہے، اور میں نے
یعنی اس بات کو میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت کافی اس کی ترقی میں نے کام کیا تھا، اس لیے مجھے کچھ زیادہ ہی افسوس ہوتا ہے کہ کہاں یہ چیز پہنچ گئی۔ تو آپ کا یہ جو سوال ہے، جو ابھی کل تیواری بھون میں جو میٹنگ ہوئی ہے، پہلی بات اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر صدر ہیں ان کو یہ میٹنگیں کرنے کا حق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی مدت کب کی ختم ہو گئی ہے۔ اصل صدر کا مطلب کیا ہو گیا بتاتا ہوں میں۔ ان کی اصل جو منتخب مدت ہے وہ 31 دسمبر 2019 کو ختم ہو گئی، لیکن چونکہ ایک مقدمہ ان کی ہی غلط کاموں کے خلاف، آمرانہ ایک جو فیصلوں کے خلاف ایک مقدمہ چلا تھا، جو کہ انہی کے ایک ساتھی انیس درانی صاحب نے کیا تھا، وہ مقدمہ 2 سال چلا، اور انہوں نے پھر جب ان کی مدت ختم ہونے لگی دسمبر 2019 میں، تو انہوں نے اس کو واپس لے لیا کہ بھائی اب مسئلہ ختم ہو گیا، اب ان کا وقت ختم ہو گیا۔ لیکن انہوں نے جا کر کے کچھ ایسے تگڑم بازی کی کہ اس وقت کے جو سپریم گائیڈنس کاؤنسل کے صدر تھے، مرحوم ہیں مولانا جلال الدین عمری جو ہے، ان سے یہ لکھوا لیا کہ یہ 2 سال کی مدت جو ہے، جو یہ ان کے کہنے کے مطابق استعمال نہیں کر پائے، حالانکہ ہمارے خلاف پوری دلیل ہے۔ بلکہ میں نے ایک بڑی فائل جو ہے مولانا عمری صاحب کے ہاتھ میں دی میٹنگ کے دوران کہ دیکھیے یہ سب کام جو کہ مشاورت صدر کرتا ہے، یہ سب کرتے رہیں، میٹنگ کرتے رہیں، ملتے رہیں، ملک کے اندر سفر کرتے ہیں، ملک کے باہر سفر کرتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، تو اور ان کو اور کیا کرنا تھا۔ لیکن بہرحال، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے ریٹرننگ آفیسر نے اس کا فیصلے کا مقدمہ واپس ہونے کے بعد بھی 9 مہینے کے بعد اعلان کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، تو ان کو مولانا عمری نے 2 سال اور 9 مہینے اور دے دیے گریس پیریڈ، جو غلط تھا، اور میں نے لکھ کر کے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ آپ کی ذاتی رائے تھی، لیکن آپ نے سپریم گائیڈنس کاؤنسل کی طرف سے دے دیا۔ پھر بھی ہم چپ ہو گئے۔ اب یہ مدت بھی جو ہے 5 ستمبر جو ابھی گزرا ہے، 1 مہینہ پہلے ختم ہو چکی ہے یہ مدت بھی۔ تو آج جو ہے نوید حامد کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، سوائے اس کے کیئر ٹیکر ایسی ہوتا ہے کہ جب کوئی ادارے میں کوئی بھی صدر نہیں ہوتا ہے تو پرانا صدر اس وقت تک کام کرتا رہتا ہے جب تک کہ نیا نہ آ جائے، تو یہ ایسی ہوتا ہے، لیکن اسے کوئی بھی بڑا کام کرنے کا حق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ سرکاری ادارے میں تو وہ پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں۔ تو اب جب یہ ہیں اور جب ان کو بتایا گیا، میں نے خود ان کو لکھ کے کہا کہ بھائی آپ جو ہے الیکشن کرائیے، خود انہی مولانا عمری صاحب نے ان کو خط لکھ کے کہا کہ آپ جو ہے 5 ستمبر سے پہلے الیکشن کرائیے، لیکن انہوں نے الیکشن نہیں کرایا۔ 5 ستمبر گزر گئی، اس کے بعد بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پورے صدر ہیں، اور ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ عام حالات میں صدر بھی نہیں کرتا۔ اب کیا انہوں نے کیا؟ جو دو بڑی باتیں، دو بڑی باتیں یہ ہے کہ انہوں نے 70 لوگوں کو، جس میں میں بھی شامل ہوں، مشاورت سے خارج کر دیا۔ ایسی ارے بھائی آپ نوٹس دیجئے، پوچھئے لوگوں سے بھائی کیوں آپ جو ہے، اب یہ دعویٰ ہے کہ وہ میٹنگ میں نہیں آئے، دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے فیس نہیں دی، تو بھائی آپ ان کو لکھ کے بھیجتے ان کو نا۔ لیکن ایسے ہی بند کمرے میں بیٹھ کر کے جس کو بھی وہ سمجھتے تھے ہمارا معید، ہمارا تائید کرنے والا نہیں، اس کو نکال دیا گیا۔ 70 لوگ، ایک چھوٹی سی تنظیم ہے، جب میں نے چھوٹا تھا 155 ممبر تھے، اس میں سے انہوں نے اور بھی بڑھائے ہیں اپنی طرف سے، اپنے دوستوں کو اس میں لے آئے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو اس طرح سے آپ 70 لوگ نہیں نکال سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ صرف آپ کے تالی بجانے والے لوگ اس کے اندر رہیں گے، اس کا یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ کام غلط ہوا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ مشاورت کا دستور بہت زمانے سے 8-10 سال 12 سال سے یہ بات ہو رہی ہے کہ مشاورت کے دستور میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، لیکن جو دستور 2006 میں بنا تھا اس میں صدر کو بہت زیادہ اختیار دے رکھا ہے۔ میری بھی اپنی رائے تھی کہ اس کو کم کرنا چاہیے، اور دوسرے لوگ جو ہے ان کو بھی اختیار دینا چاہیے۔ اس کے اندر یہ جنرل سیکرٹری ہے، نائب صدر وغیرہ، ان کو ملنا چاہیے اختیارات، اور ان کا بھی الیکشن ہونا چاہیے ایک حد تک، سب کا نہیں، کم سے کم آدھے لوگوں کا الیکشن ہو۔ تو اس میں ہے نہیں، اس میں تو صدر بن گیا تو وہی جو ہے نامینیٹ کرتا ہے سارے نائب صدر کو، سیکرٹری جنرل سیکرٹری سب کو کرتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے یعنی جمہوری نہیں ہے، یہ بات تھی پہلے سے۔ اب انہوں نے ان کی مدت ختم ہو چکی ہے، اس کے باوجود انہوں نے بیٹھ کے خود ساختہ جو ہے کوئی کمیٹی نہیں بنی، کمیٹی نے کوئی میٹنگ نہیں کی، پبلک سے جو ہے ممبران سے جو ہے انہوں نے کوئی جو سجیشن ہوتے ہیں، مطلب ان سے جو ہے مشورے نہیں طلب کیے کہ بھئی کیا بدلنا چاہیے کیا نہیں بدلنا چاہیے۔ انہوں نے پھر ڈرافٹ لوگوں کو بھیجا نہیں کہ بھئی آپ اس پہ غور کیجئے، اس ڈرافٹ کو انہوں نے میٹنگ بلا کر کے اس پہ ڈسکشن نہیں کیا ہوا، کچھ بھی نہیں کیا ہوا۔
بالکل ایک ڈرافٹ بھیج دیا لوگ بعض ممبران کے پاس اور ان کو فون کر پریشان کر کے ان سے منظوری لے لیا. اب کتنے معلوم نہیں کتنے لوگ ہیں, یہ تو ایسے ہی ہے, پرسنٹیج بتا رہے ہیں. 60% نے اس کو تائید کر دیا, 70% تائید کر دیا. بھائی وہ نام بتائیے نا, لسٹ بتائیے. کیا پتہ ان کے پاس ہو, ارے ہو تو بتائیں نا, آپ چاہتے ہیں شو کریں. یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ آپ بتائیے کہ بھئی یہ ہیں, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, تب تو معلوم ہو. لیکن یہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ ان کو اس کا حق ہی نہیں ہے. جو کیئر ٹیکر ہے وہ کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتا. ان کو چاہیے کہ اس مسئلے کو چھوڑ دیتے, اگلا صدر جو الیکٹڈ ہوگا وہ یہ کام کرے تو اس کی ہم تائید کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک آدمی جس کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو نکالے, اس کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نیا دستور لاگو بھی کر دیا انہوں نے. اب لاگو کر کے انہوں نے ایسی چیزیں اس میں لے آئے ہیں جو کہ سر پٹکنے والی ہیں. مثلا انہوں نے ممبرشپ کو انہوں نے کیپ کر دیا, کم 121 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ایسا کیسے؟ ہمارے جو ہے 200 ملین ہے, 20 کروڑ مسلمان ہیں, ان کے صرف نمائندے جو 121 ہوں گے. اچھا, یہ تو ہمارے زمانے میں, شہاب الدین زمانے میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ہم کو کچھ نہیں تو اس کو 500 تک لے جانا چاہیے, تاکہ سارے علاقے جو ہے, ہر قسم کے جو فیلڈ ہیں, سب کی اس میں نمائندگی ہو. اور کوشش بھی کرتے تھے کہ لوگوں کو لے آئیں, لیکن انہوں نے ابھی 121 کر دیا ہے. ایک اور انہوں نے عجیب و غریب بات کی کہ جو تنظیمیں ہیں ان کے صرف 5 ہو سکتے ہیں. اب تنظیمیں کوئی بہت ہی بڑی تنظیمیں ہیں, مثلا جماعت اسلامی ہے, پورے ملک میں ہر شہر میں اس کا وجود ہے, اور کوئی ایسی تنظیم ہے جو کسی کمرے میں ہے, تو آپ ان کی تلنا ایک برابر کریں گے آپس میں. پھر یہ کر دیا کہ تنظیم کے جو 5 ممبر آ گئے ان کی طرف سے, دوسرے لوگ جو انفرادی طور سے اس کے ممبر ہیں اور اس تنظیم کے ممبر ہیں, ان کی رکنیت بھی خارج. مطلب جماعت اسلامی مثلا اب ان کے 5 لوگ آ گئے, لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے جو ہے کافی اچھے لوگ ہیں, موجود ہیں مختلف جگہوں پہ. اور میں صرف نام ایسے لے رہا ہوں, یعنی کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کام کر رہے ہیں. تو وہ جو 5 لوگ ہم نے لے لیے, پہلے 2 ہوتے تھے, اب انہوں نے 5 کر دیا. تو دوسرے لوگوں کی ممبرشپ کیسے خارج کر سکتے ہیں؟ وہ تو بہت ہی اپنے اس میں ممتاز ہیں. کوئی کسی پرچے کا ایڈیٹر ہے, کوئی NGO چلا رہا ہے, کوئی کچھ بھی ایسا کر رہا ہے, کوئی بہت بڑا مصنف موقع ہے اس طرح کا ہے, استاد ہے کسی یونیورسٹی کا. تو اب انہوں نے یہ بھی کر دیا تاکہ کم سے کم اس کو کر دیا جائے خود سے. تو اور اس کے علاوہ ایک کام انہوں نے کیا ہے کہ اس میں پسماندہ مسلمان, ان کی انہوں نے ریزرویشن ان کے لیے کر دیا ہے. بھائی کیا کوئی جاب کا ہے, کوئی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کوئی جاب اسکیم کوئی ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا تھا, سوچتے نہیں تھے, جانتے ہی نہیں کسی کے بارے میں کہ بھئی یہ پسماندہ ہے کیا ہے, یہ کچھ نہیں ہے, سب مسلمان ہیں, برابر ہے. ہم تو چاہتے ہیں وہ ختم ہو, وہ یہ چیز جو ہے لوگوں کے اندر یہ احساس ختم ہو کہ میں اس میں ہوں اس میں ہوں, سب مسلمان برابر ہے. مسلمان تو اللہ پاک نے اور حضور پاک نے یہی بتایا ہے کہ سب برابر ہیں. اس میں جو ہے کالے کا گورے کا اس کا کوئی فرق نہیں, عرب کا عجم کا کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ فرق جو ہے یہ باقاعدہ, یہ تو اس میں یعنی اس طرح سے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرتا ہے, مطلب باقاعدہ ایک اس کی جگہ بنا دی گئی انتظامی طور سے, دستوری طور سے, کہ ان کی جگہ جو کہ غلط ہے. اور کل یہی نظیر جو ہے اور جگہوں پر پیش کی جائے گی. ساری جو تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کی, ہر جگہ کہا جائے گا بھائی پسماندہ کے لیے تو ریزرویشن کرو. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ پسماندہ جو ہے کبھی رہا ہوگا, جب وہ پڑھ لکھ لے گا, وہ اچھی پوزیشن حاصل کر سوسائٹی میں, اپنے آپ ممبر بنے گا وہ اس آرگنائزیشن کا, دوسری آرگنائزیشن کا. تو یہ چیزیں سب غلط ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ نوید حامد صاحب کی مدت ختم ہو چکی ہے. اب وہ صرف کیئر ٹیکر ہیں, کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے. اور میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میٹنگ سے ایک دن پہلے 52 لوگ, جس میں بھی شامل تھا, 52 لوگوں نے جو کہ مشاورت کے ممبر ہیں یا بہرحال جن کا اخراج ہوا, وہ بھی ہم تو ان کا ممبر سمجھتے ہیں. جتنا کسی کا اخراج غلط ہے, اس لیے اخراج سے کوئی یعنی جو پراپر جو اس کے جو اسٹیپس ہوتے ہیں وہ نہیں لیے گئے, ایسے ہی بند کمرے میں بیٹھ کر کے نکال دیا گیا. تو ان سب لوگوں نے 52 لوگوں نے لکھ کر کے بھیجا کہ ہم آپ کی میٹنگ کا بائیکاٹ کرتے ہیں, ہم نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, 52 لوگوں نے کر دیا. اب کل جو میٹنگ ہوئی ہے تیواری بھون میں, اس میں 23 لوگ آئے, 23 لوگ آئے ہیں. تو آپ سمجھ لیے, اور 23 جو ہے اس سے کورم نہیں پورا ہوتا. کتنے سے ہوتا ہے بھائی کورم جو ہے ایک تقریباً 137-140 لوگ ممبر ہیں اس وقت ہے. تو کچھ نہیں تو 30-35 ممبر ہوں گے, اس سے کو کورم بنے گا. اب 23 سے تو نہیں بنتا. تو اس طرح سے بھی وہ میٹنگ جو کالعدم ہے.
لیکن اس میٹنگ کو استعمال کر کے انہوں نے اپنے یہ سارے جو غیر قانونی غیر دستوری جو اقدامات تھے اس کے اوپر انہوں نے مہر لگا لی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ، اس لیے کہ وہ لوگ حاضر وہی ہوئے تھے جو ان کی تائید کرنے والے ہیں، اور اسی وجہ سیکورٹی لگائی گئی تھی کہ جس کو ہم نے بلایا نہیں، جس کو ہم چاہتے نہیں وہ اندر نہیں آ پائے۔ ٹھیک، ایک چیز میں مسلم تنظیم خاص طور سے مشاورت کی اگر بات کر لوں، اس کے علاوہ بات تو جمعیت کی بھی ہے، جماعت کی بھی ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشاورت اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہے کہ جس طرح موجودہ حالات میں ایک اتنی بڑی مسلم تنظیم کو کرنا چاہیے تھا؟ لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابھی کچھ مہینے پہلے بہت ہی ہنگامی طور پر کچھ اجلاس جماعت کے بھی، جمعیت کے بھی اور مشاورت کے بھی کیے گئے تھے، شاید کہ جب نپر شرما کا معاملہ سامنے آ رہا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی اجلاس ایسے ہوئے، لیکن اس کے بعد کوئی عملی طور پر میدان عمل میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ جس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ جو اجلاس ہوئے تھے وہ کامیاب نظر آئے ہوں، یا ان میں جو وعدے کیے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ سب سر جوڑ کر بیٹھیں گے، ساری تنظیمیں ایک ساتھ آئیں گی اور کوئی ایسا بڑا قدم اٹھائیں گے کہ جس سے مسلمانوں میں جو خوف و ہراس کا اس وقت ماحول ہے وہ کم ہو جائے گا، لیکن وہ تو ہمیں اور بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ تو کہاں ہے پھر مسلم تنظیمیں؟ یہ سوال تو اٹھتا ہے۔ دیکھیے، ابھی ہم صرف مشاورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ مشاورت جو ہے، جس وقت یہاں بڑے بڑے مسائل تھے وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ اب یہاں پر NRC کی میٹنگ جو یہیں سے شروع ہوا، شاہین باغ یہیں سے شروع ہوا، یہی علاقہ آپ کے پیچھے ہے اس کے، یہ جامعہ سے بھی ہوا اور وہاں سے بھی ہوا۔ مشاورت کا اس میں رتی بھر اس میں کوئی یوگدان نہیں، کچھ بھی اس نے نہیں کیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اس کا نگیٹو بھی اس کا رہا ہوگا اس کا۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جو ہیٹ پالیٹکس ہوئی ہے، جو میڈیا کا جو اتنا مس یوز ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو لنچنگ ہوئی ہیں، لفظ جہاد فلاں دھماک، اتنا سب ہو رہا ہے۔ کیا کیا مشاورت نے؟ کچھ بھی نہیں، میٹنگ نہیں بلاتے، ممبران کہتے ہیں کہ میٹنگ بلاؤ، میٹنگ نہیں بلاتے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ وہاں لوگ سوال کرنا شروع کریں گے، آپ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو ایک طرح سے پورے طور سے، یعنی 100% یہ زمانہ گیا ہے 2016 سے، نکما زمانہ تھا، بالکل جو ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے بالکل، بلکہ ایک بالکل فعال جو تنظیم تھی، یعنی شہاب الدین صاحب کے زمانے میں، میرے زمانے میں ہم لوگ بہت فعال تھے، نکلتے تھے یہاں سے، پریس کانفرنس کرتے تھے، پریس کلب آف انڈیا میں جا کے کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر ہم لوگ جو ہے جنتر منتر پہنچ جاتے تھے، جا کے ملتے تھے، پرائم منسٹر منموہن سنگھ سے بھی جا کے ملے۔ یہ سب طریقہ ہوتا ہے، اور کیا کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی فوج تھوڑی ہے۔ تو یہ سب کام اس دور میں کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے۔ لنچنگ کب ہوتی تھی؟ لنچنگ تو ابھی بہت زیادہ ہو گئی نا۔ یہ لفظ جہاد کے نام پہ کتنا، بیف کے نام کتنے لوگ مارے گئے، گائے کے نام پہ کتنا ہوا، کیا کیا انہوں نے؟ کوئی مظاہرہ تک کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کرتے، یہ کچھ بھی نہیں۔ نہیں تو بہر ان کے دل میں ہوگا کیوں نہیں کرتے، لیکن یہ کہ جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ اور یعنی سب سے بڑی بات ہے کہ NRC کا جو خطرہ ہے، جو ہے 20-30 ملین جو ہے مسلمانوں کے سر پہ لٹک رہا ہے، وہ کہ ان کی شہریت چھین لی جائے گی۔ کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا، اس میں شریک تک نہیں ہوئے۔ جو یہاں پہ ہو رہا تھا، یہیں پہ پاس میں ہو رہا تھا، اور 3 مہینے تک چلتا رہا۔ تو یہ سب دکھاتا ہے کہ یہ جو ہے اس لائق نہیں ہے، نااہل ہیں، اور ان کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ اور اس مدت میں جو کہ ابھی ہے الیکشن سے پہلے، ان کو کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس کے وہ اہل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے اخراج شدہ جو یعنی سو کالڈ، مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سب ممبر ہیں، برقرار ہیں۔ ان سب کے ساتھ جو ہے اگر الیکشن ہوگا تو وہ الیکشن صحیح ہوگا۔ اگر ان کے بغیر صرف اپنے ان کے جو چیلے چپاڑی ہیں ان کے سے الیکشن ہوگا تو پھر جو نتیجہ ہوگا معلوم ہے، اسی طرح کا ایک اور آدمی سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک، شکریہ ظفر الاسلام صاحب بات چیت کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ ملی گزٹ کے چیف ظفر الاسلام خان موجود تھے۔ دلی سے نیوز MX کے لیے ساحل نقوی۔